اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ زندگی کے مقاصد کو اعلیٰ بنانا ایک مین ٹارگٹ ہونا چاہیے انسان کا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں خاص طور پر ہمیں آنے کے بارے میں کہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے صرف جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ کیونکہ زندگی بھی گزارنی ہوتی ہے، اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر شخص اور ہر خاص طور پر نوجوان طبقے نے اپنے ذہن میں اپنی زندگی کا ایک مقصد یا ایک ٹارگٹ بنا رکھا ہوتا ہے جس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے اور جسے وہ حاصل بھی کرنا چاہتا ہے۔ کسی کا مقصد ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کر کے اچھی جاب مل جائے، کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک کامیاب بزنس مین بن جائے، کسی نے من پسند جگہ شادی کرنے کو مقصد سمجھا ہوتا ہے، یا کوئی شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے یا سٹار بننا چاہتا ہے، اور کوئی بیرون ملک رہائش کے خواب بنتا رہتا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ بعض لوگ تو ساری زندگی روپیہ پیسہ کمانے کی جدوجہد میں لگے رہیں گے، لیکن وہ اپنا سٹیٹس بلند سے بلند تر کرنے کی خواہش میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی جب تک کوئی مرض انہیں نہیں لگ جاتا تب تک ان کی روزانہ کی مصروفیت کا مقصد صرف مال کمانا ہوتا ہے۔ بے شک یہ سب کا مین اور امپورٹنٹ جائز طریقوں سے کیے جائیں، حرام و حلال کا خیال رکھ کر کیے جائیں اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ مارے بغیر اپنے فرائض پورے کرتے ہوئے کیے جائیں تو ان میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک حقیقت جسے انسان بھول جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے من چاہے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور اس ٹارگٹ تک پہنچ جاتا ہے جو اس نے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہوتا ہے، تو ایک وقت ضرور آتا ہے جب اس نعمت نے ہر صورت میں اس سے چھن جانا ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص اپنی خواہش کے مطابق امیر ترین انسان بننے میں کامیاب ہو بھی جائے تو اس کی محدود زندگی اسے اس کی دولت کو زیادہ عرصہ استعمال کرنے نہیں دیتی۔ اسی طرح اگر کوئی ایکٹریس آج اپنی خوبصورتی کی بنیاد پر بہت کام لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن پھر چند برسوں میں اس کے حسن کو زوال آ جاتا ہے اور اسے کام ملنا بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک شخص کسی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، چاہے وہ اس کی ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، بیوی بچے یا کوئی اور، تو ہر صورت میں ایک وقت آنا ہے جب وہ اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس دنیا کی ہر نعمت اور ہر خواہش انسان کی زندگی کے ساتھ مشروط ہے اور اس زندگی کو دوام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا ہے، یا ابن آدم افعل ما ترید فانک مجاز بک، تم جو بھی کر لو تمہیں اس کی جزا ملنی ہے۔ یا ابن آدم احبب من احببت فانک مفارقہ، کہ اے بن آدم تم جس سے مرضی پیار کرو تم نے اسے آخر میں کھونا ہے، اسے چھوڑنا ہے۔ یا ابن آدم عیش ما ترید فانک میت، کہ تم جتنی مرضی جی لو تمہیں آخر میں مرنا ہے۔ جبکہ انسان اپنی آدھی سے زیادہ زندگی جوان ہونے اور جدوجہد کرنے میں گزار دیتا ہے، اور جب وہ اپنی خواہشات کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ بڑھاپے کے اس حصے میں قدم رکھ چکا ہوتا ہے جس میں وہ خود دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے انسان کو زندگی کے ان تمام مقاصد سے اعلیٰ و ارفع ایک مقصد دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی اور اس کے حبیب کی اطاعت کی جائے، اور تیسری چیز دنیا میں رہے اور اس کے بندوں کی خدمت کرے، اور یہ انسان کی زندگی کے سب سے اعلیٰ مقاصد ہیں۔ اس مقصد میں کیا گیا ہر کام ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو زوال نہیں ہے، یعنی کہ اچھے کاموں میں، نیک اعمال میں، حقوق العباد میں یہ وقت صرف کرے، یہ اس کے ذمہ نامہ اعمال میں محفوظ ہوتا رہتا ہے، جس کا صلہ اس کو ہمیشہ کی اچھی زندگی کی صورت میں ملے گا۔ اس لیے بہترین زندگی یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو خلق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دے اور ہر وہ کام کرے جو انسانوں کی بھلائی کا ہو، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور اس کے مطابق عوام الناس کی فلاح و بہبود کا کام کرے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ زندگی کا مقصد صرف مال کمانا اور اپنی اولادوں کے لیے جمع کرنا نہیں ہے۔ بے شک اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روزگار اپنانا پڑتا ہے، لیکن یہ طرز عمل بالکل درست نہیں ہے کہ وہ قناعت نہ کرے اور مرتے دم تک صرف مال و دولت بڑھانے کی فکر میں رہے۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد حیات پر غور کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کریں. یعنی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ذمہ کیا واجبات ہیں جو حقوق العباد کی طرف ہیں، کیا واجبات ہیں جو ہمارے والدین کی طرف ہیں، کیا واجبات ہیں جو ہماری بہنوں کی طرف ہیں، ہماری بیٹیوں کی طرف ہیں، ہماری اولاد کی طرف ہیں، کیا واجبات ہیں جو ہمارے پڑوسیوں کی طرف ہیں، کیا واجبات ہمارے جو دوستوں کی طرف ہیں، کیا واجبات ہمارے جو محلے میں لوگ موجود ہیں ان کی طرف ہیں، اور کیا واجبات ہیں جو ہمیں ہماری صلاحیتوں کے مطابق ہم جس سے کوئی بروئے کار لے کر ان کی مدد کر سکیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اگر اخلاقیات اور زمرے میں کافی چیزیں جو آتی ہیں اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے دوسروں کو کیسے فائدہ دے سکیں، یعنی کہ نیک اعمال کیسے کر سکیں. نیک اعمال وہ اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے. یعنی کہ اگر آپ نے باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا ہے تو والد بھی وہ شخص ہے جو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی آپ کی جو دعائیں اس تک پہنچیں گی، یا آپ کی اولاد کی دعائیں آپ تک پہنچیں گی. یہ وہ کام ہیں جو، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو مثلاً زندہ رہنے والی ہیں. اس کے بعد ایسا علم جو آپ نے بانٹا لوگوں میں، اس کی خیر کی، تو وہ علم کے ذریعے ان کو جو فائدہ حاصل ہوتا رہا وہ آپ کی قبر تک بھی پہنچتا رہا. امید ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ہر اس طرز عمل پر گامزن کر سکتے ہیں جس سے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں، اللہ بھی خوش ہو، اور ہم سنت نبوی کو بھی نہ چھوڑیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.